والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة العلمية والعصمة الخاتمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والعقد الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والهيبة الإلهية بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وغر الميامين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين صلوات الله وسلامه حضرات گرامی بزرگان محترم بالخصوص صحبہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہلی مرتبہ آپ کے دائرۂ محبت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا اور ملاقات تو تقریباً خاصے افراد سے نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کسی سے ہو گئی ملاقات ہوئی، کسی سے شہر دیکھنے وغیرہ میں آیا کہ مومنین بھی ماشاء اللہ تشریف لائے، بھائی سے ملاقات ہوئی، صاحب سے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی ایسی محبت رکھی ہے کہ حکومتیں ان کے غلاموں کے قدموں میں، تخت ان کے غلاموں کے قدموں میں، تاج ان کے غلاموں کے قدموں میں، دربار ان کے غلاموں کے قدموں میں، درباری ان کے غلاموں کے قدموں میں، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ تو خریدے گئے مگر علی کا کوئی غلام نہ خریدا گیا۔ ذرا ساتھ آمادہ ہو جائیے گا تاکہ میں اپنے گفتگو سے اور موضوع سے متصل ہو جاؤں۔ میں نے عزیزان محترم رسالہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا رہبر کون ہے، تمہارا پیشوا کون ہے، تمہارا رہنما کون ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہارا حقیقی پیشوا کون ہے۔ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ، اب بتانے جا رہا ہوں کون ہے وہ رہبر۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا۔ موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے تو ہم نے ان کی ڈھارس کے لیے، ان کی قوت کے لیے ایک سلطان رکھا تھا جس کی صفت مبین تھی، یعنی دربار فرعون میں موسیٰ کی حمایت و امداد کے لیے جو سلطان گیا اس کی صفت مبین۔ میں نے علماء سے سوال کیا کہ وہ سلطان تھا کون جو موسیٰ جیسے نبی کے لیے دھارس ثابت ہوا؟ لیکن جانے والوں کو میں روکوں گا نہیں، اور جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ولی کہہ سکتا ہوں کہ قریب آ جائیں، آپ کو قریب آ جائیں۔ قبلہ مولانا کہاں آپ آئے ہیں؟ یہ ادھر آئیے، جگہ یہاں ہے، صلوات اللہ بابا سے بہت آگے تھوڑا قریب آ جائیے گا، ذرا قریب آ جائیے، آگے تھوڑا قریب آ جائیے۔
تو انشاءاللہ 10-15 منٹ کی تمہید ہے، اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا پھر کوئی کسی کو پھر بھاگنے نہیں دے گا۔ ابھی تمہید میں جس کو جانایا جائے بالکل روکوں گا بھی نہیں، جس کو ضروریات سے اپنی فارغ ہونا ہے وہ فارغ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سلام ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا۔ موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے تو ہم نے ان کی قوت کے لیے ایک سلطان رکھا تھا جس کی صفت مبین تھی۔ میں نے علماء سے سوال کیا کہ وہ سلطان تھا کون جو موسیٰ جیسے نبی کی قوت بن گیا، موسیٰ جیسے نبی کی ڈھارس بن گیا؟ تو علماء نے کہا اصل میں موسیٰ فرعون کے دربار میں تنہا نہیں گئے تھے بلکہ اپنے ساتھ اپنے معجزے کو لے کے گئے تھے۔ یہاں پہ قرآن میں جناب موسیٰ کے معجزے کو سلطان کہا گیا۔ میں نے فوراً قرآن سے ایک دوسری آیت پیش کر دی جس میں اللہ اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین۔ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا، معجزہ ساتھ میں تھا اور سلطان مبین۔ یہ لفظ اور بتا رہا ہے کہ معجزہ الگ ہے، سلطان الگ ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ لفظ اور بتا رہا ہے۔ اگر آپ بیدار میں نے کہا نا جو تمہید میں چھوڑ گیا ہے انشاءاللہ اسے لطف بھی آئے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کا۔ معجزہ الگ، سلطان الگ۔ میں نے پھر علماء سے کہا کہ آیت بتا رہی ہے کہ معجزہ الگ ہے، سلطان الگ ہے۔ تو علماء نے کہا اصل میں جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں تنہا نہیں گئے تھے بلکہ اپنے بھائی جناب ہارون کو لے کر کے گئے تھے۔ یہاں پہ قرآن میں ان کے بھائی جناب ہارون کو سلطان کہا گیا ہے۔ میں نے پھر قرآن سے سورہ مومنون سے ایک تیسری آیت پیش کر دی جس میں اللہ اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا، معجزہ ساتھ میں تھا، بھائی ساتھ میں تھا اور سلطان مبین۔ یہ اور بتا رہا ہے معجزہ الگ، بھائی الگ، سلطان۔ یہ لفظ اور بتا رہا ہے معجزہ الگ، بھائی الگ، سلطان الگ۔ روایت ٹھکرائی جا سکتی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور بتائیے گا۔ روایت ٹھکرائی جا سکتی ہے، آیت نہیں ٹھکرائی جا سکتی۔ تو میں نے ابھی بتایا یہ سلطان نہیں، یہ سلطان نہیں، یہ سلطان نہیں۔ بتائیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہ وہ سلطان کون ہو سکتا ہے؟ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ نہیں پہنچ رہے ہیں تو ابھی پہنچا دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ فرعون کے دربار کے باہر کھڑے ہیں، اللہ کہتا ہے موسیٰ جاؤ دربار میں۔ موسیٰ کہتے ہیں میرے پروردگار میرا پھٹا ہوا لباس، میرا بوریوں والا لباس، ادھر درباری ہیرے جواہرات سونے اور چاندی، اتنا بڑا آدمی مجھ جیسے حقیر کی بات سنے گا کیسے؟ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ دربار میں۔ اب قرآن کہتا موسیٰ نے ہاتھوں پہ جوڑ کے کہا قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ اے میرے پروردگار میں نے فرعون کے درباری کو مار رکھا ہے، فاخاف ان یقتلون، میں خوف زدہ ہوں کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے۔ اے مولا کے چاہنے والوں ذرا یہ بتا دو کہ موسیٰ سے کہنے والا کون ہے کہ جاؤ؟ اللہ کے کہنے کے باوجود موسیٰ کہہ رہے ہیں خوف زدہ ہوں۔ اللہ کے کہنے کے باوجود موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خوف زدہ ہوں۔ کسی نے خطیب منبر سنونی حضرت علی سے سوال کیا یا علی انت افضل ام موسیٰ، یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا سن، علی جیسے اپنی تعریف خود سے نہیں کیا کرتے، سلامت رہیں آباد رہیں، علی جیسے اپنی تعریف خود سے نہیں کیا کرتے، کیونکہ اگر علی جیسے اپنی تعریف خود سے کیا کرتے ہوتے تو ہماری بزم میں کوئی رشی پانڈے نظر نہ آتا، کوئی راجو پانڈے نظر نہ آتا۔ بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔
ان کا نظرانہ بتا رہا ہے کہ علی جیسے اپنی تعریف خود سے نہیں کیا کرتے. مولا نے فرمایا تم نے سوال کیا ہے تو اب جواب دے رہا ہوں. وہ موسیٰ تھے، کہنے والا اللہ تھا کہ موسیٰ جاؤ دربار میں. اللہ کے کہنے کے باوجود موسیٰ ڈر رہے تھے، خوفزدہ تھے، پریشان تھے. حالانکہ موسیٰ نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، فرعون کے ایک درباری کو ایک مکہ مارا تھا. اللہ کے کہنے کے باوجود ڈر رہے تھے. مجھے دیکھ، میں نے مکے کے ہر کافر کے گھر میں موت کی صفیں بچھائی، پھر بھی منبر پہ خطبہ دے رہا. آپ کر لیجیے گا کہ طبیعت بہار ہوتا ہے. سلام ہوتے بابا سے نعرے حیدری، جاؤ دربار میں. موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میرا پھٹا ہوا لباس قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. اے میرے پروردگار، اب تک میں نے بتایا نہیں نا کہ وہ سلطان تھا کون. بتائیے. علی نے فرمایا موسیٰ سے کہنے والا اللہ کہ موسیٰ جاؤ دربار میں. اللہ کے کہنے کے باوجود ڈر رہے تھے. مجھے دیکھ، میں نے مکے کے ہر کافر کے گھر میں موت کی صفیں بچھائی، پھر بھی منبر پہ خطبہ دے رہا ہوں. تب ہو کسی میں تو علی کو روکے، تب ہو کسی میں تو علی کو ٹوکے. روکنے والوں نے حضور روکا بھی اور ٹوکنے والوں نے ٹوکا بھی، مگر تاریخ گواہ ہے کوئی کتا بن کے نکلا، کوئی عورت بن کے نکلی. موسیٰ کھڑے ہوئے، ہم نے بتایا نہیں وہ سلطان کون ہے، نہیں بتایا. صرف انکار کیا ہے موجزہ نہیں ہے، ہارون نہیں ہے. ہم بتانے جا رہے ہیں سلطان کون تھا. حوالہ لکھ لیجیے تفسیر القرآن جلد نمبر 6 علامہ عاشق حیرانی. علامہ عاشق حیرانی وہ اپنی اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے کہا کہ میں خوفزدہ ہوں کہ اس کے دربار میں کیسے جاؤں، تو وہ لکھتے ہیں اذا فارسی اپنے مقام اچانک غیب سے ایک سوار نمودار ہوا. وہ کہتا ہوں موسیٰ اور ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ. ہائے ہائے ہائے، ایک ایک جملے میں توجہ چاہتا ہوں. وہ آگے والوں کی ذمہ داری ذرا سی بڑھ جاتی ہے. وہ موسیٰ اور ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ. میں حیران ہوں اس بات میں کہ یہ سوار ہے کون جو ایک نبی اور اس کے وسیع سے کہہ رہا ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ. موسیٰ نے یہ نہیں کہا میں کلیم اللہ ہو کے تیرے پیچھے پیچھے آؤں، بلکہ پیچھے پیچھے چل دیے. علامہ عاشق حیرانی کہتے ہیں اس سوار کی کیفیت یہ تھی کہ سیفہ بیدہ من ذہب، ہاتھ میں سونے کی تلوار، لباسہ من ذہب، جسم پر سونے کا لباس. اب ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کہیں کہ شمس تبریز کس کی تفسیر پڑھ کے چلے گئے. تفسیر البرہان کے سوار کا لباس ہی سونے کا بتا دیا. تو دیکھیے علامہ عاشق حیرانی نے اپنی اس تفسیر میں بالکل غلط نہیں لکھا ہے، بالکل صحیح لکھا ہے، بالکل غلط نہیں لکھا. اب میری ذمہ داری پڑ گئی کہ میں بھی اس بات کو ثابت کروں، کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے کہ بالکل صحیح لکھا ہے. وہ اس لیے صحیح لکھا ہے کہ دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے دور جناب موسیٰ کی. سونا حرام ہوا ہے شریعت محمدی میں. لباس من ذہب، جسم پر سونے کا لباس، سیفہ بیدہ من ذہب، ہاتھ میں سونے کی تلوار. وہ لکھتے ہیں وجہ نامہ میں بھی وجہ لکھی ہے.
وہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْفِرْعَوْنَ يُحِبُّ الذَّهَبَ، اس لیے کہ فرعون سونا پہن کر اتراتا تھا، غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، سوار تلوار بھی سونے کی لایا، جسم کا لباس بھی سونے کا لے کر کے آیا۔ علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں سوار نے اپنی سواری تخت فرعون کے قریب پہنچائی، اپنی تلوار کو فرعون کی گردن پر رکھا اور رکھ کر کے ایک جملہ کہا، یا فرعون عجب هذین الرجلین فإلا قتلتک، اے فرعون جواب دے ان دو مردوں کا ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا۔ علامہ لکھتے ہیں فانزعج فرعون، فرعون نے ندا لگائی، آواز لگائی، پھر ہوش ہو گیا، تلوے ملے گئے، اٹھایا گیا، پھر بے ہوش، پھر اٹھایا گیا، پھر بے ہوش، پھر اٹھایا گیا، پھر بے ہوش۔ اب جو چوتھی مرتبہ اٹھا تو یہ کہتا ہوا اٹھا، قال اعوذ الیہ غدا، قال اعوذ الیہ غدا، قال اعوذ الیہ غدا، اے سوار آج میں تیرے خوف سے کچھ بول نہیں سکتا، ان سے کہہ دے کہ یہ کل آئے۔ سوار نے موسیٰ اور ہارون کو دیکھا، دیکھ کے کہا موسیٰ اور ہارون واپس چلے جاؤ، کل چلے آنا۔ موسیٰ اور ہارون نے سوار کو دیکھا، دیکھ کے کہا سوار آج تیرے خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی، کل یہ ہمیں دربار میں گھسنے نہیں دے گا۔ سوار نے کہا موسیٰ اور ہارون مجھے پہچانو، جو فرعون مجھے آج آنے سے نہ روک سکا وہ کل آنے سے کیا روکے گا۔ سلامت رہے، تمہید پہ اتنی اچھی داد، مولا سلامت رہے، مولا اس حسین سماعت کو زندہ و پائندہ رکھے، مولا کو سلامت رکھے۔ تمہید پہ آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، پھر اللہ جانے آلی کی منزلوں میں کیا ہوگا۔ بہرحال عزیزانے کے نامی تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ او موسیٰ اور ہارون واپس چلے جاؤ، کل چلے آنا۔ چلے گئے جناب موسیٰ اور ہارون۔ اب علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں اب فرعون نے اپنے تمام درباریوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اپنے درباریوں سے ایک سوال کیا، فَكَيْفَ دَخَلَ عَلَيَّ هَذَا الْفَارِسُ، میری طرف دیکھیں، کوئی ادھر ادھر دیکھنا بالکل منع ہے، میری طرف دیکھ لیں، میری طرف دیکھ لیں بھائی، میری طرف صلوات پڑھیں آواز اللہ۔ ایک لمحے کے لیے بھی توجہ ہے کہ یاد رکھیے گا، اپنے فرعون نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا فَكَيْفَ دَخَلَ عَلَيَّ هَذَا الْفَارِسُ بِغَيْرِ إِذْنِي، تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں کیسے داخل ہونے دیا۔ اب سنیں وہ لوگ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، ادھر چوٹ لگی علی مدد کو آ گئے، ادھر چوٹ لگی علی مدد کرنے کو آ گئے۔ اور عقیدے پر یقین کا کمال یہ ہوتا ہے کہ چوٹ لگی، سر پھوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، سانسیں چلتی ہیں تو اچھے عقیدے کا انسان کہتا ہے یہ جو سانسیں چل رہی ہیں وہ علی نے بچائی ہے۔ بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جو سانسیں چل رہی ہیں وہ علی نے بچائی ہیں۔ تو آپ میں سے کتنے ایسے جن کی علی نے مدد کی؟ جزاک اللہ، آواز آئی، سبھی ہے، سبھی ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میرے کچھ اہل سنت برادران بھی دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا، وہ بھی علی مدد کہتے ہیں بھائی، ضرورت پڑتی ہے تو۔ اکثر آپ دیکھیے بہت سے باہر کے لوگوں کی کلپس آتی ہیں، ویڈیو کلپس، کود رہے ہو، جیسے سلمان خان کود رہا ہے تو اس میں بھی کود رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا علی مدد، کیونکہ معلوم ہے اس کو مصیبت سے بچاتا کون ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ تو عقیدہ تو اہل سنت برادران کا بھی ہے نا کہ یا علی مدد ہمیں کہنا ہے ہر مصیبت میں، یا علی مدد متوجہ ہے آپ، یا علی مدد ہمیں کہنا ہے، جزاک اللہ، یا علی مدد ہمیں کہنا ہے نا، اگر متوجہ ہے آپ یا علی مدد کہنا ہے، اچھا تو یا علی مدد سب کی مدد کی ہے، جزاک اللہ۔ دیکھیے چچا نے بھی زمین لا کر کے کہہ دیا سب کی ہے، جزاک اللہ۔ اچھا اگر سب کی ہے تو ذرا یہ تو بتائیے آپ نے کتنے ایسے جنہوں نے علی کو دیکھا؟ مدد کا اقرار سب نے کیا، دیکھنے کا یقین کسی کو نہیں، تو نہ دکھنا اور مدد کر کے چلے جانا۔ ہائے 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 ہائے، نہ دکھنا پڑے جی، نہ دکھنا اور مدد کر کے چلے جانا۔ سنو مولا کے چاہنے والوں، علی کب سے کر رہے ہیں؟ فرعون نے اپنے درباریوں سے سوال کیا فَكَيْفَ دَخَلَ عَلَيَّ هَذَا الْفَارِسُ بِغَيْرِ إِذْنِي، تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں کیسے داخل ہونے دیا؟ فَحَلَفَهُ بِعِزَّتِ فِرْعَوْنِ أَنَّهُ مَا دَخَلَ إِلَّا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، سارے درباری ایک سوال ہو گئے کہ تو فرعون کیا بک رہا ہے، ہم نے تو اس دربار میں کسی سوار کو نہیں دیکھا۔
یعنی سوال آیا مدد کر کے چلا گیا. درباریوں کی نگاہیں نہ پڑ سکی. اور آتے ہیں جملہ کہہ دوں, ایک جملہ کہہ رہا ہوں سنیے. سوال آیا مدد کر کے چلا گیا, درباریوں کی نگاہیں نہ دیکھ سکی. علامہ حاشم بیانی کہتے ہیں زمانے والوں نے آپ کو یہ سوال کون تھا؟ وہ کہتے ہیں حضرت فارس علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے ہائے, یہ سوال کوئی اور نہیں بلکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جملہ کہوں, دربار چاہے فرعون کا ہو, نتیجہ دینے جا رہا ہوں, دربار چاہے فرعون کا ہو, دربار چاہے یزید کا ہو, وہاں بھی ایک علی تھا, یہاں بھی ایک علی ہے. آئے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. دربار چاہے یزید کا ہو, دربار چاہے فرعون کا ہو, وہاں بھی علی کی فتح ہوئی, یہاں بھی علی کی فتح ہوئی. حاضر فارس و بسال علی ابن ابی طالب, یہ سوال کوئی اور نہیں بلکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. یعنی قرآن کے مطابق موسیٰ جیسے نبی کا سلطان علی, جو موسیٰ جیسے نبی کی مدد کو گیا. آئیے علی دکھا رہا ہوں کیسے مدد کو جاتے ہیں. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. حجاج, خدا کی لعنت ہو اس پر, اس نے اپنے دور حکومت میں ایک اعلان کیا, آج کے بعد میرے دور حکومت میں علی کا تقریر ختم کر دیا, چھوڑ جائیے. حجاج نے اعلان کیا آج کے بعد میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. جیسے یہ اعلان کیا دو طرح کے لوگوں نے علی کے نام کو چھپایا. ایک وہ طرح ایک اس طرح کے لوگ تھے جو یہ سوچ رہے تھے شاید علی کا نام چھپا کر کے ہم بچ جائیں گے. ایک دوسرا طبقہ وہ تھا جس کی اپنی نسلی مجبوری تھی, اس کا خون اس کو مجبور کر رہا تھا کہ علی کے نام کو چھپایا جائے. دو طرح کے لوگ تھے. اعلان ہو چکا ہے آج کے بعد علی کا نام لینا جرم ہے. دو طرح کے لوگوں نے علی کے نام کو چھپایا. ایسے میں تیسرا مزاج جس کا نام تھا ابو دمام. ابو دمام گھر سے نکلے, چوراہے پر پہنچے, حاکم کے سپاہیوں کو دیکھا, مسکرا کے آواز دے کے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ. جڑ جائیں گے, میں نے کہا جڑ جائیے, انشاءاللہ نتیجہ آئے گا. حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. جیسے ہی کہا سپاہی قریب آئے, آگے کے کہتے ابو تمام کیا تجھے حاکم کے اعلان کی خبر نہیں ملی؟ حاکم نے یہ اعلان کیا ہے آج کے بعد میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا. یا رسول اللہ انشاءاللہ بھی تاریخی نعرہ لگے گا انشاءاللہ. یہ جو بھی بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ بھی یوں نہیں اٹھائیں, ابھی ہاتھ اٹھائیں گے. سپاہی قریب آیا کہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا کہا؟ الحق مع علی وعلی مع الحق. کیا تجھے حاکم کے اعلان کی خبر نہیں ہے؟ حاکم نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے. مسکرا کے ابو تمام کہتے ہیں سن, میں تیرے اس حاکم کی حکومت میں نہیں رہتا, میں علی کی حکومت میں رہتا. آئے 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 آئے, ذرا سا بیدار ہو جائے. میں تیرے اس حاکم کی حکومت میں نہیں رہتا, میں علی کی حکومت میں رہتا ہوں. کیا مطلب؟ تم پھر کہو گے کہ سنو, جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں کہوں گا, جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچے میرے ہم زبان ہو جائیں گے. جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچے یا علی کہیں گے الحق مع علی وعلی مع الحق. سپاہیوں نے کہا گرفتار کریں گے. کر لو گرفتار. گرفتار کیا, لے کر کے چلے. دربار میں آئے, حاکم نے دیکھا ارے یہ تو ابو دمام ہے, کیا بات ہے, اس کا جرم کیا ہے؟ جلدی جلدی گزر رہا ہوں, کیا بات ہے, اس کا جرم کیا ہے, اس کی خطا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سرکار یہ آپ کے اعلان کے باوجود آپ کے سپاہیوں کے سامنے چوراہے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے الحق مع علی وعلی مع الحق. دیکھیے گا سماعت پانڈے جی, ابھی دیکھیے گا کہہ دیا کہ یہ چوراہے پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے اب علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. حاکم کہتا ہے او ابو دمام, کیا میرے منع کرنے کے باوجود تم نے چوراہے پر کھڑے ہو کر میرے سپاہیوں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ؟ ابو دمام کہتے تو چوراہے کی بات کر رہا ہے, سن تھوڑی دیر پہلے چوراہے پہ کہا تھا, اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں حق علی کے ساتھ. حیدر حیدر حیدر, تھوڑا
سا لگائیے مطلب یہی تھوڑا سا بہت سارا پڑے تھوڑی دیر پہلے چوراہے پہ کہا تھا اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ تیری اتنی ضرورت تیری اتنی مجال تیری اتنی میرے دربار میں میرے نیزوں کے سامنے میرے پھالوں کے سامنے میری تلواروں کے سامنے میرے تخت کے سامنے میرے تاج کے سامنے میری حکومت میں آ کر میرے دربار میں آ کر میرے سپاہیوں کی موجودگی میں میرے اوپر میرے سامنے کہہ رہا ہے حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ جلاد کو حکم دیا ابو تمام کو سکوڑے مارے جائیں جلاد چلا پہلا کوڑا مارا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ دوسرا کوڑا مارا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ تیسرا کوڑا مارا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ چوتھا کوڑا مارا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ یہاں تک کہ جلاد 80 کوڑے مار چکا جب 80 کوڑے مار چکا تو ابو تمام کے جسم میں جان نہ رہی ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ رہا پیر چلنے کے قابل نہ رہا تو جلاد نے دیکھا وہ ہل رہے ہیں لبوں میں چنبش ہے کان لگا کر کے سنا تو کانپتے ہوئے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی حق علی کے ساتھ علی کانپتے ہوئے ہوتا ہے مجھے دیکھ لو میرے بھائی بائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھو چلو اپنے بابا دے بنا ایک لمحے کے لیے بھی توجہ مرکزی ضرور رہنی نہیں چاہیے متوجہ رہیے گا روایت یہ کہتی ہے کہ اپنے کام کو سکوڑے مارنے کے ساتھ کامتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے سب گاڑی میں بیٹھا ہے کوئی موبائل چلا رہا ہے سب کو دیکھ لیتا ہوں ایک نگاہ اور اتنی دیر میں نے سب کے یہ جملہ کہا ہے میں نا 15 سیکنڈ کے اندر جس میں سب کی بات عرض کرتی ہے متوجہ رکھیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہا کہ 80 کوڑے مارے جائیں 80 کوڑے مارنے کے بعد دیکھا کانپتے ہوئے ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ جلاد کہتا ہے حاکم 80 کوڑے کھا چکا پھر بھی نہیں مانا کیا کیا جائے حاکم کہتا ہے قتل کر دے جلاد نے جیسے ہی چاہا قتل کریں مشیر نے مشورہ دیا حاکم 80 کوڑے کھا چکا ہے 1-2 گھنٹے زندہ رہے گا مر جائے گا مرے ہوئے کو مارنے کا کیا فائدہ اس کے خون کا الزام اپنے سر کیوں لیتا ہے اس کو بہتر ہے کہ اس کے گھر اسی حالت میں واپس کر دے حاکم کہتا ہے بات تو بھی صحیح کہہ رہا ہے جلاد سے کہا جلاد چھوڑ دے رہنے دے چند سپاہیوں کو بلایا بلا کے کہا ابو تمام کا قتل نہ کرو 1-2 گھنٹے زندہ رہے گا بیچارہ مر جائے گا اس کو بھیج دو اس کے گھر ایسے سپاہی لے کر کے چلے ابو تمام کو گھر پہنچے سپاہیوں نے بستر پر ابو تمام کو سلایا سپاہی واپس پلٹے جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام جو نہیں سمجھا وہ گھر جا کر کے نہ سمجھے گا اس لیے کہ جو چیز فرش عذاب میں سمجھ میں آئے وہ بستر پہ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گی سپاہی بستر پر لٹا کر کے واپس پلٹے بستر پہ ابو تمام کانپتے ہوئے ہونٹوں سے تڑپ کے کہتے ہیں یا علی مجھے بس اتنی قوت عطا کر دیجئے کہ میں ایک مرتبہ پھر اس کے دربار میں کہتے آؤں حق علی کے ساتھ میں بلانے والوں کا اپنے میزبان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ تمام سوال بھائی کے تمام بھائی بستی والوں کا شکر گزار ہوں بستی سے آئے ہوئے تمام مومنین کا اور مسلمین کا شکر گزار ہوں آپ حضرات جو تشریف لائے آپ سے شکر گزار بہت اچھا سن رہے ہیں آپ یعنی مجھے بس اتنی قوت عطا کر دیجئے کہ میں ایک مرتبہ پھر
کے دربار میں کہتے ہیں اب علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ابھی یہ دعا مانگی تھی سامنے علی کو دیکھا سامنے علی کو دیکھا آپ کو ٹھیک ہے آپ اسی مٹائیے ذرا مٹائیے جزاک اللہ پیچھے ہم لوگ سے بیٹھے ہیں تھوڑا کچھ بول رہے ہیں بس مٹائیے جزاک اللہ آگے آگے سی مٹائیے ہم تو شیروانی بھی پہنے ماشاءاللہ اتنی موٹی شیروانی پہنے اس گھر میں پڑھنا چاہ رہے ہیں نا چاہیں تو 50 سے 45 منٹ سے 50 منٹ کا حکم ہے چاہے تو بہت منٹ تک جائیں دماغ نے کہیں کم سے کم ایک تو میں شیروانی کا اثر نہیں ہونے دوں گا لیکن آپ کی گرمی کا اثر اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیجیے گا انشاءاللہ اگلے جملے میں ایسی ٹھنڈک پہنچاؤں گا کہ یا علی سامنے علی کو دیکھا کہ یا علی آپ آگئے جملہ سمجھے گا یا علی یا علی آپ آگئے ابو دمام کہتے ہیں یا علی کاش آپ دربار ہی میں آگئے ابھی ابو دمام کے جملے پر ایسے ہاتھ اٹھائے علی کے جملے پر دیکھیے گا کہ یا علی آپ آگئے مولا کاش آپ دربار ہی میں آگئے ہوتے علی نے کہا ابو دمام کاش تم نے مجھے دربار ہی میں بلایا ہائے 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 بلایا ہوتا یا خطا ہو گئی یہاں بلایا یہاں گیا علی کا کمالی یہ ہے کہ علی جو جہاں جیسے بلاتا ہے علی کا کمال یہ ہے کہ جو بھی جہاں بھی جب بھی جیسے بھی بلاتا ہے علی آتے ہیں ارے ہم نے ایسے کوئی امام مانا ہے مانا کیا ہے اللہ نے ہمارا امام ایسے تو اللہ نے بنایا ہے کہ جو جب دنیا سے جا رہا تھا تو دنیا سے جانے سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو مطمئن کر کے گیا کہ میرے چاہنے والوں تم کہیں بھی رہنا مغرب میں رہنا مشرق میں رہنا جنوب میں رہنا شمال میں رہنا کہیں بھی رہنا پریشان نہ ہونا علی کا وعدہ ہے علی تمہاری لہر میں آئیں گے علی کا وعدہ ہے علی حشر میں آئیں گے علی نشر میں آئیں گے علی قبر میں آئیں گے علی نزا کے عالم میں آئیں گے میں دنیا والوں سے میں مسلمانوں سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا میں اتنا کہوں گا جسے چاہو اپنا رہبر مانو جسے چاہو اپنا امام مانو جسے چاہو اپنا پیشوا مانو مگر اتنی گزارش کروں گا اپنا کوئی ایسا امام دکھا دو جس نے یہ کہا ہو تم مرو گے تو میں آؤں گا میں تمہاری قبر کے اندر آؤں گا میں حشر کے اندر آؤں گا عقل کے اندھو جو زندہ نبی کی مدد کو نہ آئے وہ مردہ لوگوں کی مدد کا کیا کہتا مان سنیے گا متوجہ رکھیے گا عزیزان گرامی کہ یا علی آپ یا علی آپ آگئے کہاں ابو دمام آگئے جی مالا اس اتنی مدد کرنی ہے کہ بس ایک بار بس ایک بار اس کے دربار میں پھر کہہ کے آؤں حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ لیٹ جاؤ ابو دمام لیٹ گئے ابو دمام میری طرف در کام کرنے دیئے میری طرف یہ کہ نماز بیسی کل مطلب یہ کہ لیٹ گئے ابو دمام میری طرف دیکھیں چھوٹ لوگوں کو کام کرتے ہیں میری طرف بس دیکھیں میں دیکھنے میرا بھی تو امتحان ہے نا کہ ادھر کام ہو رہا ہے تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یا میری طرف دیکھ رہے ہیں میرا بھی امتحان ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے امتحان میں نکل جاؤں انسان چاہتا ہے تو امتحان جب ہو رہا ہے تو امتحان مجھے قاعدے سے دینے دیجیے
بستر پر لیٹ گئے ابو تمام. اچھا ابو تمام ٹھہر جو ہے پورا ادا کر رہے تھے. جس سمے ابو تمام سے اپنے ہاتھوں کو مس کیا، 60 سال کے ابو تمام 30 سال کی جوانی میں بدل گئے. ہائے 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 ہائے. 60 سال کے ابو تمام 30 سال کی جوانی میں بدلے. 60 سال کے ابو تمام 30 سال کی جوانی میں بدلے. تو اپنے بھی سکون ملنے لگے گا، سکون ملنے لگے گا، پھر یہ کھانسی نہیں آئے گی. 60 سال کے ابو تمام 30 سال کی جوانی میں بدلے. علی کے قدموں پر گرے گرے کہتے ہیں یار یہ احسان کیا ہو گیا. علی کا جواب سنیے. کہتے ہیں وہ تمام احسان کی انتہا یہ نہیں مولا پھر کیا ہے. کیا جا تمام میں نے تیری عمر 40 سال اور بڑھائی. ہائے 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 ہائے. 40 سال اور اچھا چلتا ہوں چلے بول گئے دعا کیا مانگی تھی اپنی قوت عطا کر دیجئے. ایک بار پھر ان کے دربار میں کہہ کے آؤں علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. ادھر علی چلے ادھر ابو تمام چلے. چوراہے پہ آئے، حاکم کے سپاہیوں کو دیکھا، مسکرا کے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. سپاہیوں نے دیکھا کل تو ابو تمام تھا، آج یہ کون آ گیا. سپاہی قریب آئے. کون؟ پہچانا نہیں، وہی ہے جو کل 80 کوڑے کھا چکا ہے. ابو تمام تم 80 کوڑے کھا چکے پھر بھی نہیں مانے. آج پھر حاکم کے سپاہیوں کے سامنے کہنے چلے آئے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. کے چائے بعد میں پلوا لیجیے گا، فرشیادہ پہلی تھوڑی دیر کے بعد میں پلوا لیجیے گا. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. باہر گیٹ میں کھڑے ہو جاؤ، چائے پلاؤ، پھر اندر بھیجو. گیٹ میں باہر کھڑے رہو، تمہارا کام ہے گیٹ کھڑے ہو جاؤ، وہاں جو بھی آتا رہے اس کو چائے پلاؤ، پھر اندر وہ آ جائے. حق علی کے ساتھ، علی متوجہ ہے نا آپ. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. سپاہیوں نے دیکھا 80 کوڑے کھا چکے ہو پھر بھی آج نہیں مانے. کہنے چلے آئے کیا بھول گئے کل کی بات. میں نے کہا تو تھا جب میں زندہ ہوں تب تک کہتا رہوں گا، جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچے کہیں گے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. انہوں نے کہا گرفتار کریں گے. کر لو گرفتار. گرفتار کیا، لے کر کے چلے. دربار میں پہنچے. حاکم نے دیکھا ارے کل تو ابو تمام کو لائے تھے، آج کس کو گرفتار کر کے لے کر کے چلے آئے. اس کی خطا کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، یہ کس بات کا مجرم ہے. سپاہیوں نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جو کل 80 کوڑے کھا چکا ہے. آج اس کا جرم کیا ہے. آج اس کا وہی جرم ہے جو کل تھا. کہ جرم کیا ہے. جرم وہی ہے جو کل تھا. کل کی طرح اس نے آج پھر آپ کے سپاہیوں کے سامنے کیفیت ملاحظہ فرمایا. میں نتیجے تک آ گیا ہوں. کل کی طرح اس نے پھر آپ کے سپاہیوں کے سامنے، آپ کے سپاہیوں کے سامنے یہ کہا ہے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. سیدنا طلحہ حاکم کہتا ہے او ابو تمام، او ابو تمام، او ابو تمام، ایک بات بتاؤ، تم علی کے چاہنے والوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تم علی کے چاہنے والوں کو، تم علی کے چاہنے والوں کو، تم علی کے چاہنے والوں کو پھیل جائے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ او ابو تمام کل تو چھوڑ دیا تھا، آج نہیں چھوڑوں گا، آج قتل کر دوں گا. جیسے ہی کہا قتل کر دوں گا، ابو تمام کہتے خاموش ہو جا. یہ بات تو کل کہتا مان لیتا، آج سے 40 سال. آئے نا مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. نتیجے کا جملہ کہنے جا رہا ہوں.
مطلب جو لوگ ابھی ادھر بھی بات کی ہے ذرا سا اپنے ہاتھوں کو ہٹا دیں اور بازوؤں کی مچھلیوں کو ذرا سا آزاد کر دیں. میں ان کے بھی ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مجھے بھی تو آپ کے ہاتھوں کی زیارت ہو جائے کہ علی کے نام کے نعرے کس طریقے سے بلند ہوتا ہے. ابھی کیفیت ملاحظہ کیجیے گا. کہو ابو دمان کہتے ہو حاکم خاموش ہو جا. یہ بات تو کل تک کہتا مان لیتا, آج سے 40 سال تک نہیں مانوں گا. کیوں نہیں مانو گے؟ اس لیے نہیں مانوں گا کہ کل تک کی جو زندگی تھی وہ اللہ کی امانت تھی, آج کے بعد علی کی ضمانت ہے. ہائے 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 خاموش ہو جائیے. بات کل تک کہتا مان لیتا, آج سے 40 سال تک نہیں مانوں گا. اس لیے کہ کل تک کی جو حیات تھی وہ اللہ کی امانت تھی, آج کے بعد علی کی ضمانت ہے. علی نے میری حیات کی ضمانت ہے. تو علی اب ملاحظہ فرمائے کہ علی کی سلطان ہے. آئیے دوسرا دربار دکھا. پہلا دربار فرعون کا دربار, دوسرا دربار حجاج کا دربار, تیسرا دربار ابن زیاد کا. ابن زیاد نے جب اہل حرم کا قافلہ پہنچا دربار میں, متوجہ رہیے گا. ابن زیاد نے کہا کاش, متوجہ ہیں آپ, کوئی علی کا چاہنے والا اس دربار میں ہوتا تو ہم اسے دکھاتے کہ ہم نے کیسے علی کے گھر والوں کو اسیر کیا ہے. تو کسی سپاہی نے کہا ہے نا پورے قید خانے میں کون کا مختار, مختار کو بلوا دے. بات تو صحیح کہہ رہا ہے, مختار کو بلایا جائے. اچھا مختار کون ہے؟ 6 سال کی عمر ہے, مدینے کی گلیوں اور سڑکوں میں ٹہل رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک دن علی کا گزر ہوا. علی نے بچوں کے ساتھ مختار کو پھول کھیلتا ہوا دیکھا. آواز دیا مختار, مختار قریب آیا. علی نے اپنی زانی سے مختار کے ساتھ رکھا. روایت ہے کہ اپنی دست مبارک سے جناب مختار کے بالوں میں کالا لگایا, بالوں کو سنوارنے لگے اور سنوارتے سنوارتے 6 سال کی عمر سنوارتے سنوارتے علی جملہ کہتے ہیں مختار ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا. جی مولا یاد رکھنا تمہیں اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک تم نے حسین کا انتقام نہ لیا. وہ 64 سالہ مختار کو ہم جانتے ہیں جس نے خون حسین کا استعمال 64 سال کی عمر میں لیا ہے. جس کی 64 سال کی عمر کی بہادری کا کیا عالم رہا ہو, اس کی جوانی کا کیا عالم رہا ہوگا. قید خانے سے مختار کو آواز دیے بلایا گیا. سپاہیوں کو دیا جاؤ قید خانے سے مختار کو بلا کر کے لاؤ. سپاہی چلے. ایک مختار کو لانے کے لیے ایک سپاہی نہیں چلے, 18 سپاہی چلے. آئے ہائے ہائے ہائے, ارے آپ بہت نہیں ہمارے کتنے سپاہی چلے؟
سپاہی چلے 18 سپاہی چلے قید خانے کے دروازے پر پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو جو سب سے آگے کھڑا ہوا تھا اس پہلے سپاہی نے اپنے سے پیچھے والے سے کہا تو آگے جا. دوسرے نے تیسرے سے کہا تو آگے جا. تیسرے نے چوتھے سے کہا تو آگے جا. چوتھے نے پانچویں سے کہا تو آگے جا. پانچویں نے چھٹے سے کہا تو آگے جا. چھٹے نے ساتویں سے کہا تو آگے جا. جیسے ہی بات 18ویں تک آئی 18واں کہتا ہے کوئی میری موت آئی ہے تو میں شیر کی کچار میں آیا تھا. کوئی میری موت آئی ہے تو میں شیر کی کچار میں آتا ہوں. روایت کے فکر یہ ہے کہ پہلے سپاہی نے آہستہ سے دربار میں قدم رکھا اور قید خانے میں قدم رکھا. قدم رکھنے کے بعد آہستہ سے مختار کوئی جواب نہیں آیا. اس نے سوچا شاید سنا نہیں ہوگا. آواز بلند کی مختار. پھر کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ آواز بلند کی مختار. جیسے ہی آواز بلند ہوئی مختار کے کانوں سے ٹکرائی. مختار کہتے کون ہے وہ شخص کہ جس نے مجھے میرے عشق علی کی نماز میں خلل پیدا کر دیا. آپ نے متوجہ رہیے گا ابو درمان کی بات ہوئی ہے کہ خاموش ہو جا. یہ بات مجھے کہتا ہمارے پاس سے 4 سال تک بھولیے گا نہیں ورنہ واقعی میں ہو جائے گا. اب تمام کی بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب جناب مختار نے اپنی سامنے کے سامنے ادھر ابن زیاد قاضیوں سے موسی نشیبوں سے کہتا ہے یعنی مروف کے جاتے ہیں تو زیاد کے تقاضات مختار دربار میں آئے تو ان سے کوئی بھی استقبال میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جگہ سے اس کا استقبال سارا معاملہ طے ہو گیا. سپاہیوں سے بھی کہہ کر آگے رہنا سپاہی لے کر چلے جناب آگے آگے سپاہی پیچھے پیچھے مختار. دربار آنے سے پہلے آپ نے آواز دی سپاہیوں پیچھے آ جاؤ. ہائے 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 میں کیا عرض کر رہا ہوں. سپاہیوں ذرا میرے پیچھے آ جاؤ. حاکم نے حکم دیا ہے کہ آگے رہنا. مختار کو پیچھے سے لے کر کے آنا. حاکم نے حکم دیا ہے تمہیں کون کہہ رہا ہے تم بھول گئے میں کون ہوں. جیسے یہ کہا تم بھول گئے کون ہوں. پہلا سپاہی پیچھے آیا. دوسرا سپاہی پیچھے آیا. تیسرا سپاہی پیچھے آیا. چوتھا سپاہی پیچھے آیا. 18 کے 18 سپاہی پیچھے آئے. اب مختار آگے آگے جیسے ہی چلے ہیں اور جیسے ہی پہلا قدم دربار میں رکھا. روایت کے فقرے ہیں کہ تو جناب مختار نے پہلا قدم رکھا. پورا دربار استقبال میں ایک سیلاب کی طرح کھڑا ہوا. پورا دربار کھڑا ہوا. آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھاتے ہوئے مختار حاکم کے تخت کی طرف جا رہے ہیں. ادھر حاکم کہہ رہا ہے منع کیا تھا روکا تھا ٹوکا تھا خبردار کھڑا نہ ہونا خبردار استقبال نہ کرنا. مختار آہستہ آہستہ حاکم کے تخت کے قریب پہنچے. جیسے ہی قریب آئے حیرانی کے عالم میں حاکم نے تخت کو چھوڑا. کاٹنے لگا. خود بھی کھڑا ہو گیا. مجھے لگتا ہے پورے درباریوں نے دل میں تو یہ بات کہی ہوگی بدبخت ہمیں منع کر رہا تھا خود کا. کر رہا ہے آپ کے عالم میں کسی روایت کے نظر یہ ہے کہ مکہ ابن زیاد نے کہا مختار دربار میرا درباری میرے سپاہی میرے لنجر میرے نیزے میرے پھالے میرے یہ پورا دربار میرا. میرے دربار میں اس طریقے سے اکڑ کے چل رہے ہو. میرے دربار میں ہاتھوں میں ہتھکڑی ہونے کے باوجود پیروں میں بیڑی ہونے کے باوجود میرے قیدی ہونے کے باوجود میرے دربار میں اکڑ کے چلنے کی وجہ کیا ہے. اس نے اپنی کو سلام کو نہیں کیا. اس نے وہ سلام بھی نہیں کیا. جیسے وہ کیا کہا کائنات میں رام حسین کے علاوہ ہائے ہائے ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ذرا غور پر متوجہ رہیے گا. اور ہم آگے ہم منزل تک اس لیے جلدی جلدی گزر گیا. کیا کائنات میں حسین کے علاوہ میرا امیر کوئی نہیں. کا مختار دربار میرا سپاہی میرے درباری میرے اس طریقے سے اکڑ کے چل رہے ہو. میں اگر چاہوں تو ابھی تمہارا قتل کر دوں. اب آ گئی. اب کیفیت ملاحظہ کیجیے گا. جلدی جلدی اسی لیے گزرا تھا. کا مختار اگر میں چاہوں
کر دو. مختار مسکرا کے کہتے ہیں کوشش کر لے. ہائے 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 ہائے. مختار کہتے ہیں کوشش کر لے. زیاد نے اپنے جلاد کو حکم دیا جا مختار کا سر قلم کر دے. جلاد چلا جیسے ہی چاہا جناب مختار پر حملہ کریں قالین میں پیر پھنسا تلوار پیٹ سے نکل گئی وہی مر گیا. پہلا جلاد مرا سوچا کہ شاید اتفاق ہوا ہوگا. دوسرے جلاد کو حکم دیا. دوسرا جلاد چلا ایسے ہی چاہا حملہ کریں سے چھری نکلا اس نے وہی ڈس لیا. ابن زیاد حیران ہو کر کے کہتا ہے یہ بات کیا ہے؟ جب بھی میں کسی کو بھیجتا ہوں کوئی بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے, کوئی مر بھی. جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. کوئی ہو جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے. مختار کہتے ہو او ابن زیاد سن, تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. او ابن زیاد سن, میرا یقین ہے کہ آج اگر تو نے میرا قتل کر بھی دیا نا تو مجھے یقین ہے میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں. مجھے یقین ہے میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. ابن زیاد کہتا ہے بھولے ابو تمام کی بات یاد ہے نا. ابن زیاد کہتا ہے مختار اتنا اعتبار اتنا یقین کیوں ہے؟ اپنی زندگی کا اتنا یقین اس لیے ہے کہ میرے مولا علی نے میرے بچپنے میں ہی مجھ سے یہ بات کہہ دی تھی کہ مختار یاد رکھنا جب تک تم ابن زیاد جیسے 3,86,000 کتوں کا قتل نہ کر دو ماں تمہارے گھر. جب تک جیسے 3,86,000 میری موت ہوئی اس پر نہیں پہنچے گی. علی کے فضائل کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. علی کا فضائل کر سکے گا کسی سے؟ کسی کے پاس کی طاقت ہے کہ علی کے فضائل کو بتا دے؟ پتہ چلا کہ دیکھیے گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ علی کے فضائل کو قبول نہیں کرتے. تو غور کیا کریں کہ وہ دن بھر کھاتے کیا ہیں. ہاں ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. وہ اپنے دن بھر کا محاسبہ کریں کہ علی کے فضائل میں ہضم کیوں نہیں ہو رہے. لیکن ایسا تو نہیں کہ مال حرام کھا کر کے بیٹھے ہیں, کیونکہ امام حسین نے کہا تھا ہماری باتیں تم پہ اثر نہیں کریں گی, تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو غور کریں کہیں ایسا تو نہیں. اکثر ایسے ہی لوگ اس طرح سے پتہ چلا کہ شہر اور علاقے کے اور قریے کے اور گاؤں کے سب سے بڑے سچے باز ہیں اور علی کی ولایت کو سمجھنے چلے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیں. متوجہ رہیں, ذرا متوجہ رہیں. آپ اگر آپ بیدار ہیں متوجہ ہیں تو جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ بیدار ہیں مختار تم ہم میں سے کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم آخری بات مجلس تمام, تم ہم میں سے کیوں نہیں ہو جاتے؟ مختار کہتے اشہد بولایت امیر المومنین انا منکم, علی کی ولایت کی گواہی دے دو میں تم میں سے ہو جاؤں گا. ہائے ہائے آپ نے غور نہیں کیا. علی نے جناب مختار نے محمد کی رسالت کی گواہی نہیں مانی. گواہی کے مانی کیوں؟ کہ مختار کو پتا تھا کہ ہر گواہی دے دے گا یہ گواہی دے گا.
آئے ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیوں کیا اس لیے کہ علی کی ولایت کی گواہی کے لیے پہلی شرط ہے ماں پاکیزہ ہو. آئے ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں. ماں طیب ہوتا ہے، مختار کو پتا تھا کہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ مختار بھی شجرے تو جانتے تھے رب کے قبائل کے، رب کے خلیفوں کے. مختار کو ہی پتا تھا کہ جب پیدا ہوا تھا تو 6 لوگوں نے دعویٰ کیا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. تو معلوم تھا بتا تھا. مختار جس نے خون حسین کیسے قابل مختار انتقام ملا، مگر اہل بیت کا غم کم نہ ہوا. 40 سال روتا رہا میں چوتھائی، اور یہ کہہ کے روتا رہا اشعار اشعار اشعار. لاکھ فضائل کے دریا بہا دیے جائیں، لیکن جب تک آنسو نہ بہائے جائیں، جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا سہارا لے کر آنے والی میری شہزادی اس انتظار میں رہتی ہے کہ کب میرے حسین کو رویا جائے گا، کب میرے حسین کا آنسو بہایا جائے گا، کب میرے حسین کا ماتم کیا جائے گا. ہاں زداران امام اسلام مولا مجھے قوت دے کہ میں اس کے مسائل پر پڑھ سکوں کہ جس کا نام ہی ایک مسائل ہے. نام لے لو حسین کی یتیمہ سکینہ، 4 سال کی بچی جس کی عمر کم ہے، مصیبتیں زیادہ ہیں. ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کی آوازیں غلط ہو جائیں. ایک جملہ کہتا ہوں، تاریخ بھی اس بات کو نہ لکھ سکی کہ کربلا سے شام تک سکینہ کو کتنے تماچے آنے گئے. میں جملے کہوں گا، رونا آپ کا کام ہے. جو رونا نہیں جناب سیدہ سے توفیق مانگے گا کہ جناب سیدہ مجھے آپ کے مصائب پر ویسے چیخ کر کے کیوں رونا نہیں آتا جیسے میں اپنے گھر والوں اپنے رشتہ داروں پہ روتا ہوں. توفیق جناب سیدہ سے مانگیے گا. جملہ کہوں گا، چھٹے امام نے بہت اطمینان سے سنیا. چھٹے امام نے جب اس بچی کو سلام کیا ہے تو امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا منکسر العزائم. ترجمہ سن لینا، پرسا دے دینا. جب چوتھے امام نے سکینہ کو سلام کیا، چھٹے امام نے سلام کیا، السلام علیکہ یا منکسر العزائم. چھٹے امام کہتے میرا سلام ہو اس بیوی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. ازادارو سوارو ارے اور منہ کیا اس بچی کی ہڈیاں ٹوٹی کیسے؟ ارے جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا تو جیسے جیسے اونٹ قدم آتا تھا ہڈیاں ٹوٹتی جاتی رہے. السلام بچی کو جس کے کانوں سے مسلسل خون جاری رہا. ایسا سلام ہے جس کے کانوں سے مسلسل خون جاری رہا. زخم کی ایک حقیقت ہے، 1 دن 2 دن 3 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن تک زخم تازہ رہے گا. ایک دن آئے گا زخم بھر جائے گا، خون آنا بند ہو جائے گا. لیکن امام کہتے میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون جاری رہا. سنو والو سن سکو گے، خون رک تو جاتا، زخم بھر تو جاتا، مگر جب بھی زخم سوکھتا تھا شمر کا تماچا رخساروں پہ پڑتا تھا.
رخسار چھوٹا ہاتھ بڑا، ہاتھ کانوں تک آ جاتا۔ نہیں پاؤں گا میں مسائل، بس دو چار گھنٹے شکریہ مجلس کا نام کرنا۔ شام کے رات میں ایک دن یہی بچی اپنے بھیا سے کہتی ہے، جب پیاس منزل کمال کو پہنچ جائے تو کتنی کیفیتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کہا بہن سکینہ تین کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کہا بھیا پیاس کی پہلی کیفیت کا حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، زبان سوکھ جاتی ہے۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بھیا یہ حال کربلا میں میرے جوان بھیا علی اکبر کا تھا، حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، زبان سوکھ گئی تھی۔ بھیا دوسری کیفیت کا بہن سکینہ تم نے کبھی کسی مچھلی کو پانی سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو پہلے پانی کے حصول کے لیے تڑپتی ہے، جب پانی نصیب نہیں ہوتا تو اسی زمین پر آہستہ آہستہ اپنے لبوں کو کھولتی ہے، بند کر لیتی ہے۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بھیا یہ حال کربلا میں میرے چھوٹا کے بھیا علی اصغر کا تھا۔ جب بابا نے زمین پر لٹایا تو میرا بھیا کبھی اپنے لبوں کو کھولتا تھا، بند کر لیتا۔ پیاس کی تیسری کیفیت، پیاس کی تیسری کیفیت بہن سکینہ نہ پوچھو، بھیا آپ کی بہن پوچھ رہی ہے بھیا بہن سکینہ جب پیاس ان دو منزلوں سے ہونے والوں کا پیاس سجاد کہتے جب ان دو منزلوں سے آگے بڑھ جائے تو وہ پیاسا زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پاتا۔ کیا بھیا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ پیاسا جب بھی کبھی اٹھتا اور بیٹھتا ہے ہڈیوں سے چٹکنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ سکینہ نے جیسے ہی سنا یا علی کہہ کے کھڑی ہوئی، ہڈیاں چٹک گئی۔ بھیا اب سکینہ زندہ نہ رہے گی بھیا۔ روایت کہتی ہے بیان کرتے کرتے بچی خاموش ہوئی۔ روایت کہتی ہے فضا آگے بڑھی، سید سجاد کے پاس آئی، آگے کہتی ہے بیٹا سید سجاد کس کا بازو تھامے ہو، سکینہ اس دنیا میں نہ رہی۔ سننا رونے والوں، روایت یہ کہتی ہے میں جلدی جلدی مسائل میں صرف ایک جملہ پڑھنا ہے اور مسائل اسی میں ہو جائے گا، حصے داری ہو جائے گی۔ یقین جانے مولا حسین اور اس بچی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں قوت نہیں ہے میرے اندر، یقین جانے اس پر میں ایک جملہ سن لیجیے، یقین جانے جب اس جملے کو یاد رکھیں گے روئیں گے۔ 4 سال کی بچی کو ایک بیمار قید خانے میں کیسے غسل دے، کیسے کفن پہنائے، بے چین ہے۔ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم کربلا روایت یہی کہتی ہے کہ سکینہ کو اسی کتے میں سید سجاد نے زندان میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد تعویذ قبر بنایا اور قبر بنانے کے بعد اٹھنا چاہا کہ اٹھتے ہی چیخ مار کے روئے اور زمین پر گر پڑے۔ بغل میں امام محمد باقی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں بابا اکبر مارے گئے مگر ایسے نہ روئے، عباس مارے گئے مگر ایسے نہ روئے، آپ کا بابا مارا گیا مگر آپ ایسے نہ روئے۔ بابا یہ وجہ کیا ہے جو ایسے تڑپ کے روئے ہو؟ سید سجاد کہتے ہیں بیٹا باقی میں کسی کے مرنے پا ایسے نہ رویا، اور یہاں بھی کوشش کر رہا تھا صبر کروں صبر کروں صبر کروں، لیکن میں کرتا تو کیا کرتا؟ جب میں اپنی بہن سکینہ کو لحد میں سلا رہا تھا اچانک سکینہ کے لب ہلے، آواز آئی بھیا تم امام وقت ہوگا، اعجاز امامت سے مجھے بس اتنا بتا دو میری قبر پر سمن تو نہیں آئے گا۔ اللہ جانے
جیون میں کتنے نوازے ہمارے لحاظ ہمارے ناسوں کو قبول فرما ہمارے ناسوں کو زخم جناب سیدہ کے لیے مرہم قرار دے اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد کا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما اے میرے پروردگار کے جتنے عزادار اس وقت میں عذاب آئے ہیں ان سب کو زیارت قبر امام حسین علیہ السلام نصیب فرما اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء ما تنمع